بسط ادب احترام میں حجت الاسلام مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ جو تنظیم المکاتب کے سیکریٹری ہیں اور تعلیم کو آگے بڑھانے میں ان کا بہت بڑا اہم رول بھی ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنوں بنو نعرہ سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال اللہ سبحانہ وتعالی وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ صلوات عالم باعمل کے اشارہ سوال کے مجلس ہے اور جلسہ تربیت ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی 2 آیتیں پیش کی ہیں ایک ساتھ۔ عام طور پر مجالس میں ایسا نہیں کیا جاتا، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں آیتوں سے مل کے جو پیغام نکل رہا ہے وہ پیغام مجھے آپ تک پہنچانا تھا۔ اس عالم بعمل کی مجلس میں، یعنی اس کی مجلس میں جو صرف اسلام کو جانتا نہیں تھا، اسلام کو پہچانتا بھی تھا اور سمجھتا بھی تھا۔ 3 مرحلے ہوتے ہیں، ایک ہے کسی چیز کا جاننا، ایک ہے کسی چیز کو سمجھنا، اور ایک ہے اسے اپنے اندر اپنی زندگی میں اتار لینا۔ اسلام کے سلسلے میں بھی ہم 3 طرح کے لوگ ہیں، بلکہ 4 طرح کے لوگ ہیں۔ بڑی تعداد تو اسلام کو جانتی ہی نہیں ہے ہم میں، باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہم میں ایک بڑی تعداد ہے جو اسلام کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ جو لوگ جتنا اسلام جانتے ہیں اتنا اسلام سمجھتے نہیں ہیں۔ میں بھی اسی فہرست میں ہوں، آپ کی نہیں، میں بھی اسی فہرست میں ہوں۔ پورا اسلام جانتے نہیں، جتنا جانتے ہیں اتنا سمجھ نہیں پائے ہیں، اور جتنا سمجھ لیا ہے اس پر عمل نہیں کرتے، اور عمل نہیں کرتے کی وجہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جب عمل نہیں کرتے تو اسے زندگی میں اتارے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کو زندگی کے لیے طرز حیات بنانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ دین بس اسلام ہے، یہ ایک اعلان ہے، اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ جو اسلام کو چھوڑ کے کوئی بھی قانون زندگی اپنے لیے اپنائے، میں لفظ دین کا ترجمہ کبھی کیا ہے طرز حیات اور کبھی کیا ہے قانون زندگی، اسی لیے کیا ہے کہ دین کہتے ہی آپ کی ہماری سب کی نظام میں نماز روزے جیسے کام آ جاتے ہیں۔ دین کہتے ہی کھیتی میں مزدوری کرنا،
سڑک چلتے ہوئے روڑے کا راہ سے ہٹا دینا، کمزور آدمی کا مدد کرنا دین کے ساتھ ہمارے دماغ میں نہیں آتا۔ دین کہتے ہی چند رسوم دین ہمارے، چند اعمال ہماری نگاہ میں آتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ دین چند عبادتوں یا اعمال کے انجام دینے کا نام نہیں ہے۔ دین پوری انسانی زندگی پر حاوی اس نظام الہی کا نام ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اس کو جو اپنائے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو اسے اپنائے گا نہیں وہ ناکامی کی طرف جائے گا۔ تو ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دین ضروری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تم کو کامیابی تک پہنچا سکے۔ میں نے یہ موضوع اس وقت کیوں چھیڑا؟ میں نے یہ موضوع اس لیے چھیڑا ہے کہ مولانا قلب صادق صاحب اللہ مقامہ کی وفات کے بعد سے ان کی شخصیت کے بارے میں مسلسل ہم لوگ گفتگو بھی کر رہے ہیں، اور بہت ابھی اسی جلسے میں انتہائی متین باتیں کہی گئیں، بالخصوص جج صاحب نے اور شاہد منظر صاحب نے، دونوں حضرات نے جس طرح سے ان کی شخصیت کو پیش کیا، ایک بہت سادہ لہجے میں ان کی ذاتی زندگی کے تصورات تھے، اور شاہد منظر صاحب نے انتہائی خوش سلیقگی کے ساتھ ان کے اس وجود کو پیش کیا کہ جو وجود قلب صادق بنا تھا وہ کیوں بنا تھا۔ میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج قلب صادق کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، وہ ایک مفکر تھے، وہ ایک مصلح تھے، وہ ایک وقت کے پابند اور اصولوں کے پابند انسان تھے، وہ ایک اچھے اور مؤثر خطیب تھے، وہ ایک اچھے انسان تھے، وہ ایک اچھے مدیر تھے، وہ ایک اچھے پالیسی ساز تھے، وہ ایک اچھا اصلاح کرنے والے انسان تھے۔ یہ مختلف پہلو ہیں جو ان کی زندگی میں۔ وہ اتحاد بین المسلمین کے قائل تھے، وہ اتحاد بین الناس کے قائل تھے۔ یہ صحیح ہے کہ اگر ہم نے صرف اتحاد بین المسلمین سے باندھ لیں تو ہم نے ان کو نہیں پہچانا ہے۔ اسلام کے تقاضے کیا ہیں میرے عزیزوں؟ قلب صادق جو کچھ تھے، وقت کی پابندی کرتے تھے، لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، حکمت کی بات کرتے تھے، نصیحت میٹھے لہجے میں کرتے تھے، سب سے احترام سے ملتے تھے، سب کی عزت کرتے تھے، انتہائی سادہ زندگی والے تھے، بہت منقسم مزاج تھے، بہت مدبر تھے، بڑی شخصیت کے مالک تھے، لیکن غرور سے پاک تھے، زبان کے اوپر قابو تھا، مگر کسی کا دل دکھانے والی بات کبھی نہیں کہتے تھے۔ قلب صادق کو پہچانتے چلے جائیے تو آخر میں کہیے قلب صادق ایک مسلمان تھے۔ قلب صادق ایک مسلمان تھے۔ مسلمان ہوگا تو وقت کا پابند بھی ہوگا، مسلمان ہوگا تو جہالت کے خلاف بھی جائے گا، مسلمان ہوگا تو علم کو ترغیب بھی دے گا، مسلمان ہوگا تو رشتوں کو جوڑ بھی رکھے گا، مسلمان ہوگا تو بشر دوست ہوگا، بشر دوست ہی نہیں ہوگا، مسلمان ہوگا تو موجودات خلائق دوست ہوگا، موجودات دوست ہوگا۔ مسلمان خالی مسلمان سے محبت نہیں کرے گا، مسلمان خالی انسان سے محبت نہیں کرے گا، مسلمان ہر موجود کو حیثیت دے گا اور اس کی عزت دے گا۔ مسلمان ہوگا تو کبھی پانی میں پیشاب نہیں کرے گا، اس لیے اسے پتا ہے اس میں اللہ نے مخلوق رکھی ہے جسے اذیت ہوتی ہے۔ مسلمان ہوگا تو کبھی سڑک پر کیلے کا چھلکا نہیں پھینکے گا، اس لیے اسے پتا ہے کہ اسے ٹھوکر کھا کے کوئی گر سکتا ہے اور یہ حرام ہے۔ مسلمان ہوگا تو خالی وضو کے لیے غسلی پانی سے بچنے کے لیے مباح پانی نہیں لائے گا، پوری زندگی میں اپنے آپ کو حرام سے بچائے گا۔ تو قلب صادق جو کچھ تھے اس لیے تھے کہ انہوں نے اسلام کو پہچانا تھا، اسلام کو اپنایا تھا، اسلام کو زندگی کا نور بنایا تھا، اسلام کو طرز حیات بنایا تھا۔ ایک صلوات بھیجیں۔ تھوڑے سے وقت میں جو باتیں آپ کی خدمت میں کہی گئی ہیں انہی باتوں کو آپ کی خدمت میں اس طریقے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قلب صادق اگر قلب صادق بنے تو کیسے؟ وہ کون سی؟ کیا ان کے علم نے انہیں بنایا؟ کیا ان کے خاندان نے انہیں بنایا؟ کیا ان کی ذہانت نے انہیں بنایا؟ کیا ان کے ذوق اور شوق نے انہیں بنایا؟
یہ سب چیزیں معاون بنی ہے قلب صادق کے قلب صادق بننے میں، مگر قلب صادق کو بنایا قلب صادق تو ان کے دین نے بنایا۔ یہ اسلام ہے جو انسان کو سکھاتا ہے جہالت سے لڑو، یہ اسلام ہے جو انسان کو سکھاتا ہے غربت سے ٹکراؤ۔ انہوں نے اسلام کی سمجھ پیدا کی تھی اپنے اندر، ان کے اندر شعور دین تھا، صرف علم نہیں تھا۔ علم والے دو طرح کے ہوتے ہیں، لائبریری میں بھی علم ہوتا ہے، لائبریری کی کتابوں میں بھی علم ہوتا ہے، لیکن کتاب میں بھرا ہوا علم اور ہوتا ہے، رٹو طوطے کے بعد بھی علم ہوتا ہے، لفظوں کا علم لیتا ہو یاد کر لیتا ہے، لیکن یہ علم اور ہوتا ہے، اور انسان کے وجود میں اثر ڈالنے والا علم اور ہوتا ہے۔ مولانا قلب صادق صاحب اللہ مقامہ کی شخصیت جتنے پہلو آپ کے سامنے ہیں وہ مسلسل گفتگو میں سامنے آ رہے ہیں، ان کی زندگی کے خاص کر کا سب سے پہلا پہلو نبی صاحب نے فرمایا، تو اس نے حضرات نے بھی کہا، اور کہا جائے نہ کہا جائے، سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے پوری زندگی بسر کی جہالت کے مقابلے میں علم کے پھیلانے میں، اور اس کے بعد دوسرا ہدف انہوں نے بنایا غربت سے مقابلہ۔ تیسری ان کی ذات کی جو خصوصی صفت تھی، انکساری اور سمجھداری اور بردباری اور علم اور یہ ساری چیزیں تو تھی، لیکن ان کی ذات کی وہ خصوصی صفت جو قومی ضرورت ہے وہ تھی وقت کی پابندی۔ لیکن صرف وہ وقت کے پابند نہیں تھے، وہ اصولوں کے پابند زندگی کے انسان تھے۔ صرف وقت کی پابندی نہیں تھی، ان کے کھانے پینے بھی اصول تھے، اصولوں کی پابندی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اور ایک چیز جو ہم لوگوں میں کم رہ جاتی ہے، اپنے علم کو کبھی کافی نہ سمجھنا، اسے ہمیشہ بڑھانے کی کوشش کرتے رہنا۔ یہ بھی ان کی خصوصیات میں آپ ان کی تصویریں دیکھیں، جب ان کے ڈھانچے پر صرف کھال باقی رہ گئی ہے، مگر اللہ کی ان پر مہربانی تھی کہ اس وقت ان کا دل و دماغ قابو میں تھا، اور یہیں سے جواب دے رہے تھے کہ جب ہم اس بیماری میں بھی اپنے دماغ پہ قابو رکھ سکتے ہیں تو پھر وہ جو نبی اسلام ہے ہم تو ادھر سے وابستہ ہیں۔ واہ تو ایسی بات تو ہوتی ہے، ایک سلوات دیتی ہے۔ ان کی زندگی کے سارے خوبیوں کو شنیک لیجیے اور ایک طرف تعلیمات اسلام دیکھتے چلے جائیے، اسلام سے ہٹ کے کچھ نہیں۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی انہی کی مہم، تعلیم کی مہم، انہی کی مہم، غربت سے مقابلے کی مہم، ہم اسے اس طرح لینے لگتے ہیں، ان کی راہ پہ چلنے والے، ان کی باتوں کو بتانے والے، کہیں ان سے یہ غلطی نہ ہو جائے کہ علم بغیر دین کی راہ پہ چلنے لگے۔ میرے عزیزوں، علم بغیر دین کے اگر آئے گا تو یہ ایک بچے کے ہاتھ میں خطرناک اسلحہ بھی ہو سکتا ہے۔ علم بغیر دین کے انسانیت کے لیے جتنا مفید ہے اس سے زیادہ مضر بن جاتا ہے۔ آپ اس وقت میں اس موضوع پہ مسلسل جو مجالس پڑھ رہا ہوں ان کے اشارے سباب کی بات بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہم جو سب ان کی تحریک سے وابستہ ہیں اور مستقبل کی پلاننگ کر رہے ہیں، ایک بات کا خیال رکھیں کہ ہم کہیں اس علم کی طرف نہ چلے جائیں جو علم بغیر دین کی ہو۔ آج زمین پر جتنی آفتیں آئی ہیں جہالتوں کا نتیجہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، جہالت کا نتیجہ ہے، مجھے اس سے کوئی انکار نہیں ہے، غربت کا نتیجہ اس سے کوئی انکار نہیں، مگر میں آپ سے اگر جرت زیادہ نہ ہو تو کہوں کہ زمین پر یہ جہالت اور یہ غربت جو باقی ہے وہ علم والوں کی وجہ سے، یہ علم والوں کی پلاننگ ہے پوری دنیا پر کہ ان کو جاہل رہنے دو، ان کو غریب رہنے دو۔ یہ حکومتیں جو دنیا میں ہیں، آپ میں شاید آپ کو بڑی عجیب سے لگی میری بات، میں پھر کہوں گا، اس زمین پر جہاں جہاں جہالت اور غربت چھائی اور ہٹ نہیں رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی جاہل نہیں ہے، اس کے پیچھے وہ علم والے ہیں جن کے پاس علم ہے مگر دین نہیں ہے، خدا نہیں ہے، آخرت نہیں۔ ایک سلامات بھیجیں حضرت اماموں میں کہیں علم پر اتنے زور میں
بالکل پورا زور لگائیں جتنا زور دین نے اس علم پہ لگایا ہے شاید ہی کسی چیز پہ لگایا ہے۔ سارے انبیاء ائمہ جو دین بھیجنے کے لیے دین کے لیے بھیجے گئے انہوں نے پہنچایا کہے گا ذریعے علم کے ذریعے، جہالت کے ذریعے دین نہیں بن سکتا۔ دین ضرورت مند ہے علم کا، دین بغیر علم کے آ ہی نہیں سکتا ہے۔ علم کی ضرورت، دین کی ضرورت ہے علم، لیکن میں بار بار یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین بغیر علم کے نہیں آ سکتا، مگر علم کی بہت سی قسمیں ہیں جو بغیر دین کے آ سکتی ہے۔ علم کے بغیر جب دین کے بغیر جب علم آئے گا اور ڈاکٹر بنائے گا تو یہ کڈنی چوری کر سکتا ہے۔ علم دین کے بغیر آئے گا اور انجینئر بنائے گا تو یہ سیمنٹ چوری کر کے پلوں کو گرا سکتا ہے۔ لہذا ہم جتنی طاقت علم پہ لگائیں اس کے ساتھ خیال رکھیں کہ علم ہو مگر علم بغیر دین کے نہ ہو، اور اگر ہم اپنی زندگی کا اصل ہدف دین کو زندگی میں نافذ کرنا بنا لیں تو یہ دین جب زندگی میں آئے گا تو یہ علم کو کھینچ کے لائے گا، جہالت کو ٹکنے نہیں دے گا۔ جو علم جو دین کہہ رہا ہو کہ وہ علم من المہد الی اللہد، وہ پھر جہالت کو رکنے نہیں دے گا۔ وہ دین جو سچ زندگی میں آئے گا تو پھر وہ غربت کو رکنے نہیں دے گا۔ اس لیے کہ دین کا صحیح کانسیپٹ ہمارے دماغوں میں نہیں ہے، تصور دین ہمارے دماغوں میں نہیں ہے۔ ہمارا دیندار کا مطلب سمجھ آتا ہے پہلے نمبر پر ایسی مرغلہ سا وجود ہو، صحت بھی ٹھیک ٹھاک نہ ہو، دمے پھولا ہو تو اچھا ہے، اور اس کے بعد کپڑے بھی میلے کچیلے پہنے ہو۔ یہ بڑے دیندار بڑے متقی ہیں۔ خطیب اعظم مولانا اسکر اللہ محمد فرماتے تھے یہ تقوی نہیں ہے، یہ تقوی کا لقوہ ہے۔ دین کا مطلب فقیر ہونا نہیں ہے، دین کا مطلب اتنا صاحب حیثیت ہونا ہے کہ خرچہ کر کے بچاؤ اور خمس نکالنا پڑے۔ دین کا مطلب تنگس ہونا نہیں ہے، دین میں کہیں قرضہ لینے کی تاکید نہیں گئی ہے، قرضہ بانٹنے میں ثواب رکھا گیا ہے۔ دین میں کہیں زکات کھانے والے کو کوئی ہنرمند نہیں کہا گیا ہے، دین میں زکات نکالنے کو مسلمان کی پہچان بنایا گیا ہے۔ دین میں حج فقیر کا کام نہیں ہے، دین میں حج صاحب حیثیت کا کام ہے۔ تو اگر غور کیا جائے تو اگر ہم اپنی مہم کو یہ رنگ دیے رہیں کہ ہمیں معاشرے پر دین کی حکومت قائم کرنا ہے، دین کی حکومت قائم ہوگی تو علم آئے گا، غربت جائے گی، صحت آئے گی، بیماری جائے گی، بشرطے کہ وہ ذہن تیار کی جا سکے جو ذہن دین کو رٹے نہیں، دین کو سمجھے، اور وہ زندگیاں کھڑی کی جا سکے جو دین کو صرف سمجھے نہیں، دین کو اپنی زندگی میں اپنا بھی لیں۔ ایک صلوات بھیجیں۔ دو تحریکیں چلی ہندوستان میں گزشتہ 50 سال میں۔ پہلی تحریک مولانا غلام اسکری اللہ مقامہ نے چلائی، اس قوم کی حرکت کو دیدار بنا۔ اس کے بعد مولانا قلب صادق صاحب نے اس وقت غلام اسکری کے لیے سب مسائل سامنے، فقر بھی، تندرستی بھی، غربت بھی، جہالت بھی، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ ان میں سب سے بڑا خطرہ کیا ہے، سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ اگر سب چلا جائے، سب آ جائے اور دین چلا جائے تو من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ علم بھی ہے، پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، مگر دین نہیں ہے تو اللہ کہا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم ناکام ہو۔ تو ناکامی سے بچانے کے لیے پہلی مہم کی ان کے بس نہیں تھا کہ وہ سب کچھ کر ڈالیں، اللہ انہوں نے دین کو ترجیح دی، اور انہوں نے یہ بھی سمجھا تھا، طے کیا تھا کہ دین آئے گا تو ان ساری چیزوں کو لے کے آئے گا۔ انہوں نے دینداری کی مہم چلائی۔ جب یہ مہم آگے بڑھی میرے خیال سے 10 سے 15 سال بعد تنظیم المکاتب کی تحریک دینداری کے بعد مولانا قلب صادق صاحب نے انسانی ضروریات کے ایک بڑے حصے کو اپنے ذمہ لیا قوم ہندوستان کے لیے، اور وہ تھا ماڈرن ایجوکیشن تک لوگوں کو پہنچانا۔ مگر میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی نہیں سمجھے قلب صادق کو نہ سمجھے، لیکن انہوں نے جہاں دنیاوی تعلیم کو پہنچایا وہاں اس سے دین کو جوڑ کر رکھا، چاہے یونیورسٹی کالج ہو، یونیورسٹی اسکول ہو، چاہے مدرسۃ العلم ہو، چاہے وہ جو اسکالرشپ دیا جا رہا ہے اس میں بھی ان کی ایک تعلیم اس چیز کی ہوتی تھی ان کا دین سے رشتہ ہے کہ نہیں۔ تو ان کے پیش نظر بھی تھا کہ علم من ہائے دین کسی کام کا نہیں ہے، خطرناک ہو سکتا ہے، ٹب بم بناتا ہے تو علم من ہائے دین بناتا ہے، اگر کیمیکل بم بناتا ہے تو وہ علم بناتا ہے جس کے پاس دین نہیں ہے۔
جب دین علم کے ساتھ اور علم دین کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے تو جمہوریت اسلامی ایران کہلاتا ہے۔ جہاں علم ہے تو دین ہے، اور دین ہے تو علم ہے، اور دین پہلے لایا جائے گا تو پھر وہ علم کو بھی لائے گا۔ میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں، لیکن اگر ہم علم پہلے لے آئے تو پھر دین آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس کی گارنٹی دینا اس انڈیا میں مشکل ہے۔ ایک سلوات میں یہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں جلدی سے۔ میرے عزیزوں، ان کی زندگی کے 2-3 پیغامات اہم ترین تھے۔ ایک پیغام ان کا اصولوں کی زندگی تھی، جو اصول انہوں نے دین سے سیکھے تھے، چاہے وہ حفظان صحت کے اصول ہوں اور چاہے وہ وقت کی پابندی اور زندگی کے دوسرے امور سے جڑی ہوئی چیزیں ہوں۔ میں اس سلسلے میں اسے دو تین باتیں ان کی شخصیت کی طرف پیش نظر ہیں، اس سے دین کے رشتے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وقت کے سلسلے میں ہم آپ سب جو ہمارے پاس انتہائی قیمتی چیزیں ہیں اور جو انتہائی ناقدری کا شکار ہیں، ان میں سے ایک نعمت کا نام ہے وقت۔ محدود، گنا جانے والا ہے، اور سب سے زیادہ ہم اس وقت کی ناقدری کرتے ہیں۔ یہ وقت ہم 3 طرح سے بسر کرتے ہیں، اپنے وقت کو گزارتے ہیں۔ ایک بار وقت آتا ہے اور کاموں میں لگتا ہے کہ جو اللہ کی پسندیدہ چیز ہے، چاہے وہ نماز روزہ ہو، چاہے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہو، چاہے بچوں کے لیے روزی حاصل کرنا ہو، یہ ساری چیزیں اللہ کی پسندیدہ چیزیں۔ اطاعت پروردگار میں، یہ اطاعت پروردگار میں وقت گزارنا ایک ہمارا کام۔ دوسرا کام، خدا نہ کرے اللہ کی مخالفت میں وقت گزارنا۔ بیٹھ کے جب لڑا رہے ہیں، اس میں کس کی توہین ہو رہی، کس کی غیبت ہو رہی، کس پہ الزام لگ رہا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، پورا وقت اس میں گزرتا رہتا، اور سب سے مزے کا وقت یہی گزرتا ہے۔ چٹنی اور اچار اور مربے سب اسی جمع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک اللہ کی اطاعت میں گزرنے والا وقت اور ایک اللہ کی معصیت میں گزرنے والا وقت، اور ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا وقت اللہ کی نہ اطاعت میں گزرتا نہ معصیت میں، یوں ہی گزار دیتے ہیں بیکار۔ اس وقت میرے پاس وقت نہیں پیش کرنے کا، ورنہ اللہ کی اطاعت کا مطلب میں پھر وہی کہوں، اللہ کی اطاعت مطلب ہماری نماز روزہ نہیں ہے۔ صبح 10 سے 5 تک جو ہم نوکری کر رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی اطاعت میں گزر رہا ہے۔ جو گھر پہ آ کے بیوی بچوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، بچے کو پیار کر رہے ہیں، اہلیہ سے جھوٹے باتیں کر کے ان سے سلو صفائی کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی اطاعت میں گزر رہا ہے۔ اطاعت پروردگار میں زندگی کا پورا گزارا جا سکتا ہے، بس وقت واقع نہیں، مگر اسی میں رہنا بھی پڑے گا مجھے۔ پورا وقت انسانی زندگی کا اطاعت پروردگار بچ سکتا ہے، بس ایک کام کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابوذر سے خطاب کرتے ہوئے کہا، چلیے بتائیے آپ جو کھانا کھاتے کیوں کھاتے ہیں؟ بھوک لگتی اس لیے کھاتے، پیٹ بھرنے کے لیے۔ تو اکثر تو بھوک لگی، پیٹ بھرنا بھوکے اس لیے کھا رہے، لیکن کبھی کبھی صرف مزے کے لیے کھاتے ہیں۔ جب گھر چھوڑ کے ہوٹلوں میں جائیں تو پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھا رہے، مزے کے لیے کھا رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی نہ مزے کے لیے کھاتے ہیں، نہ بھوک مٹانے کے لیے کھاتے ہیں، بس اس لیے کھاتے ہیں کہ کسی کا دل رکھنا ہے۔ ہم کھا پی کیا، آپ نے پھر بہت سچ کام رسول صاحب کے یہاں بہت سے لوگ 11 بجے ناشتہ کر کے بھوک نہیں لگی تھی، لیکن انہوں نے کہا تو پھر کھا لیا انہوں نے۔ اچھا، اب یہ ایکسٹرا جگہ بھی اللہ کہیں بنا ہی دیتا ہے، تو کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے کھا لیا، کبھی بھوک پہ کھا لیا، کبھی مزے کے لیے کھا لیا۔ اس کے علاوہ کوئی ارادہ کبھی ہمارے ذہنوں میں نیت آئی ہے، خیال آیا کہ کھانا کیوں کھایا؟ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابوذر، اگر ہو سکے کہ جملہ میں روایت پڑھتا ہوں، یہاں پہ ضرور روکتا ہوں۔ ابوذر سے کہنا اگر ہو سکے، یعنی کچھ آسان معاملہ ہے نہیں۔ ابوذر جیسے سے اگر پیغمبر نے اگر ہو سکے تو ہمارے آپ کے لیے تو سوچئے کیا ہوگا جب ابوذر سے کہنا اگر ہو سکے، مگر یہی اگر ہو سکے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ناممکن بھی نہیں۔
اگر ناممکن ہوتا تو اگر ہو سکے کہا ہی نہ جاتا. تو ناممکن تو نہیں ہے مگر مشکل ہے ہمارا لیے. کہا ابو ذر اگر ہو سکے. کیا اگر ہو سکے؟ کہا جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو اس وقت یہ ارادہ کرو کہ میں جو یہ کھانا کھاؤں گا اس سے جو میرے جسم میں طاقت آئے گی اے پروردگار اس طاقت کو تیری اطاعت میں لگاؤں گا. پھر میں بتا کر تو اطاعت کا مطلب نماز شب نہیں کھانی. اطاعت کا مطلب کھانی نہیں، مجلس لانا نہیں. اطاعت کا مطلب روزی کمانا بھی ہے. اطاعت کا مطلب تعزیت کے لیے جانا بھی ہے. اطاعت کا مطلب پکنک میں جانا بھی ہے. اطاعت کا مطلب پارک میں جانا بھی ہے. یہ سب اطاعت پروردگار ہے. بس ایک شرط اگر ہو سکے کہ اللہ کو یاد رکھو. تو اگر اللہ کو یاد رکھ کے جینا آدمی سیکھ لے تو زندگی کا ہر کام اس کی عبادت کرتا ہے. ہم آپ ایک دوسرے سے ملتے ہاتھ ملاتے ہیں تو کیا ہاتھ ملانے سے کچھ اللہ تک پہنچ رہا ہے؟ نہیں پہنچ رہا. مگر روایت کہتی ہوتا کیا ہمارے آپ کی محبت گلے ملے ہاتھ ملایا محبتیں بڑھتی ہیں. تحفہ میں محبتیں بڑھتی ہیں. بچے کو پیار کریں بچے کے دل میں میری محبت بڑھتی ہے. مگر کہتا بچے کو تم پیار کرو گے ثواب میں دوں گا. میں بچے کی پیار کی بات تو منبر سے کر سکتا ہوں ان کو ثواب ملنے والا ہے. ثواب تو اس سے آگے بھی ملنے والا ہے جو منبر سے کہہ بھی نہیں سکتا. تو جو کریم اتنا کریم ہے کہ خالص میرے ذاتی کام ہو رہے ہیں اور وہ اپنی عبادت بنائے چلا جا رہا ہے. یہ گنجائش اس نے ہر طرح سے رکھی ہے تو پوری زندگی کی عبادت بنایا جا سکتا ہے. مگر ہم بہت سا وقت بیکاری میں گزار دیتے ہیں. حالانکہ جو بیکاری کا وقت ہو اسے عبادتوں میں بہترین وقت میں بدلا جا سکتا ہے. اسے بہترین وقت میں بدلا عبادت میں بدلا جا سکتا ہے. ہم آپ اپنی زندگی پائی ہم نے 60 70 80 سال کی خیروں میں الف شہر 1000 مہینے والی زندگی. اللہ نے لمٹ بتائی ہے اصل زندگی یہی ہے. یہ جو ہم نے آپ کا اصل زندگی پائی ہے اس میں سے کتنا سونے میں گزرا کتنا کھانے میں گزرا کتنا کمانے میں گزرا یہ سب گزرتا چلا گیا. تو ہم نے اللہ کو بھول کے کیا لہذا عبادت نہ کر پایا. اگر اللہ کو یاد کر کے زندگی جینا سیکھتے تو خالی بستر پر ایک سو کر کے سو جاتے پورے 8 گھنٹے کی نیند عبادت بن جاتی ہے. لیکن ہم اللہ کو بھول کے زندگی بسر کر رہے ہیں اس کی زندگی کا بڑا حصہ اللہ کی عبادت نہیں بن پاتا. تو بڑا حصہ ہمارا اس طرح گزر جاتا ہے کہ ہم اسے عبادت نہیں بنا پاتے اور انتظار میں گزر جاتا ہے. یہ جو انتظار میں گزر جاتا ہے یا اطاعت میں گزرتا ہے یا اللہ کی معصیت میں یا نہ عبادت کا کچھ بس گزر گیا. کسی ٹرین کے انتظار بیٹھے کسی انتظار کتنا وقت یوں ہی گزار دیتے. روایت کہتی ہے سنیے جو وقت ہم اپنا اطاعت میں گزارے اس کی قیمت پہچانیے. جو خدا نہ کرے معصیت ہے پروردگار میں گزارے اس کی مصیبت سمجھیے. روایت کہتی ہے کہ انسان کے نامہ میں جب اس کے ہاتھوں میں اس کے وقت کا حساب دیا جائے گا جب اس کے وقت کا حساب دیا جائے گا تو اس کے وقت کے حساب کا ایک حصہ جب اس کے سامنے آئے گا تو وہ اتنا خوش ہوگا کہ اگر اس کی خوشی سارے اہل جہنم پہ بانٹ دی جائے تو تھوڑی دیر کے لیے جہنم اپنا غم بھول جائے اپنی مصیبت بھول جائے گا. اتنا خوش ہوگا. اور اگر وقت کا دوسرا حصہ جب سامنے آئے گا تو اس پہ اتنا رنجیدہ ہوگا کہ اگر اس کی رنجیدگی اہل جنت پہ بانٹ دی جائے تو اہل جنت تھوڑی دیر کے لیے ساری نعمتوں کے باوجود رنجیدگی کا شکار ہو جائے گا. اور تیسرا حصہ ہوگا جو سامنے آئے گا تو پچھتائے گا پچھتائے گا پچھتائے گا. پوچھا گیا معصوم سے کیسے؟ تو فرمایا کہ جو وقت اس نے اطاعت پروردگار میں گزارا ہے وہ وقت جب اس کا حساب سامنے آئے گا تو اتنا خوش ہوگا کہ میں نے اپنے محدود وقت کو اطاعت پروردگار میں گزارا. اتنا خوش ہوگا کہ وہ خوشی اہل جہنم میں بانٹی جائے تو اہل جہنم تھوڑی دیر کے اتنا غم بھول جائے. اور اس کا الٹا جب معصیت پروردگار میں غیبت میں توہین میں نامحرم کو دیکھنے میں بیٹھ کے منصوبہ بندی میں گزارا تو یہ وہ وقت ہے کہ اگر اسے اہل جنت میں بانٹا جائے تو اتنا رنجیدہ ہوں گے کہ اپنی نعمتوں کو بھول جائیں. تیسرا وقت کون سا ہے جو بیکاری میں گزار دیا بے بس کر گزار دیا کچھ نہ کیا کہ کاش میں نے اسے نہ گزارا ہوتا. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر اللہ کو یاد رکھنے کی عادت ڈال لے ہم تو بیکاری کا گزارا ہوا وقت سب سے اچھا وقت بن سکتا ہے. ہماری آپ کی 60 70 سال کی زندگی ہے اگر ہم پوری زندگی عبادت بنا ڈالیں سب کچھ عبادت بنا ڈالیں نماز روزہ حج زکات جتنا ہم نے کیا ماں باپ کی خدمت روزی کمائی سب کر ڈالا جتنا بھی ہم نے نیکیوں میں گزار ڈالا جتنی بھی نمازیں پڑھی روزے رکھے
پوری زندگی ہم نے جتنا نیکیاں کی، بھرپور نیکیاں کی ہوں تب بھی۔ اب اس کے بعد سنیے، توجہ دے جو بات سننا چاہتا ہوں جس کی ہمارے درمیان بہت کمی۔ فرمایا کہ فکر و ساعت خیر من عبادت 70 سنہ، ہم اپنا وقت اکثر گزارتے دنیا کا ہر پلان کرتے ہیں، بچے کو پڑھانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، بیٹی کی شادی کرنا ہے ہماری بیٹی کریں گے، مگر اسی فکر میں، اسی سوچ میں جو دن رات کی پلاننگ اور فکر چل رہی ہے، اسی میں ایک وقت ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنا مستقبل کیسے بنائیں، ہم اپنی آخرت کو کیسے بچائیں، ہم اپنے ایمان کو کیسے محفوظ کریں، ہم اپنی نسلوں کو مسلمان کیسے رکھیں، ہم اپنے مالی کی معرفت کیسے بڑھائیں۔ فرمایا فکر و ساعت، اگر تم 1 گھنٹہ بیٹھ کے صرف سوچو کہ اپنے کو بہتر کیسے کریں، تو یہ 1 گھنٹے کی سوچ 70 سال کی عبادت سے بہتر عبادت ہے۔ یہ کمی ہے ہمارے درمیان، جس کو ہم آپ کی زبان میں کہیں پلاننگ کی کمی۔ ہماری زندگیوں میں پلاننگ نہیں ہے، پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے، وہ پلاننگ جو دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کرے، جو آخرت میں بھی ہمیں کامیاب کرے۔ مولانا کلب ثابت نے پوری ملت کے لیے پلاننگ کی تھی، دنیا میں کیسے کامیاب بنائے، آخرت میں کیسے کامیاب بنائے۔ دوسری بات، 3 پہلو تھے اپنی زندگی میں بات کرنا چاہتا، شاید کا پیش کر سکوں، بچ جائے گا آگے کام رہے گا۔ صلوات بھیجیں محمد۔ انہوں نے زندگی بھر ممبر سے اصلاحی گفتگو، لوگوں کو جوڑنے والی باتیں کی، دین پہنچانے والی باتیں کی۔ جو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ، اگر بلانے میں خیال رہے کہ حکمت کا دامن تمہارے ہاتھوں میں سے چھوٹے، اور موعظہ بھی کرو تو لٹمار نہ ہو کہ سیدھے سیدھے جہنمی بناتے چلے جاؤ۔ موعظہ حسنہ، کسی نے بہت اچھا لفظ کہا تھا، بانی تنظیم مولانا غلام ہمارا جیسے تقوی کا لقبہ ہوتا ہے نا، انہوں نے ایک لفظ اپنے استاد کے لیے کہا تھا، علامہ علی اختر اللہ مقامہ کے لیے، کہ وہ متقی تھے، ان کے پاس بہت ہی شگفتہ تقویٰ تھا۔ شگفتہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دیکھنے میں ہنس بھی رہا ہے، مسکرا بھی رہا ہے، ہنسی مذاق بھی کر رہا ہے، صاف ستھرا بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر صاحب تقویٰ ہے، ذات پروردگار۔ تو اللہ کہہ رہا ہے حسنہ، موعظہ حسنہ، یعنی موعظہ وہ ہونا چاہیے جو شگفتہ موعظہ ہو، سیدھے لٹمار جہنمی بنانے والا موعظہ اللہ کو پسند نہیں ہے، موعظہ حسنہ ہو۔ انہوں نے ساری زندگی اس عمل کو انجام دیا، اور وہ ان کی خوبیوں میں خوبی یہ بھی تھی کہ ان کو اظہار خیال کا سلیقہ تھا، اور وہ جری تھے، وہ جری تھے اپنی بات کہنے میں۔ مگر سلیقہ، آج تو ہمارے درمیان جرأتیں بہت بڑھ گئی ہیں، ممبر پر بیٹھ کے جو چاہے کر دو، جرأت کی کوئی حد ہی نہیں۔ کلب ثابت کے مقابلے کچھ جری نہیں ہے، یہ نہ اللہ سے ڈرے، نہ رسول سے، نہ علی سے، نہ حسین سے، جھوٹ گڑ گڑ میں کرو کے لاتے، وہ جری تھے حق بات کہنے میں۔ آج کی جرأت الٹ گئی ہے ممبروں پہ، آج کی ساری جرأت ہے اس پر کہ مجھے واہ واہ کیسے ملے۔ ممبروں سے غلط روایتیں پڑھی جاتی ہیں، کیا جرأت نہیں ہے؟ یہ اللہ کے سامنے جرأت ہے، یہ اس کے سامنے جرأت ہے جس کا ممبر ہے، مگر یہ جرأت بات حق کے لیے نہیں ہے۔ کلب صادق میں حق بات کہنے کی جرأت ہے، وہ جری تھے، اور انہوں نے جاتے جاتے وصیت کی ہے جو نشر کی ان کے وارثوں نے، اس میں کلب لکھا انہوں نے وصیت میں ہے کہ میری عیسیٰ علیہ السلام کی مجالس ان سے پڑھوائی جائیں جو اصلاحی گفتگو کریں، میں الفاظ تو نہیں جاتے لیکن میسج یہی ہے اس کا، اصلاحی بات کریں، اور آیات قرآنی اور ارشادات معصومین علیہ السلام کے ذریعے اسلام کی پہچان لوگوں کو بنوائیں۔ یہ ممبر کا تقاضا ہے۔ میرے عزیزوں میں ایک انتہائی قیمتی بات اس بہانے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج ہمارے پاس، میں کہتا رہتا ہوں، ہمارے پاس دین تک پہنچنے کے جتنے ذریعے تھے سب ختم ہو گئے ایک مجلس کے علاوہ۔ اصل دین ہے قرآن و حدیث میں، ہم پڑھنے جاتے ہیں، عربی فارسی میں جو کچھ ہے وہ ہمیں آتا نہیں، ساری کتابیں اردو میں آئی ہیں، اردو بھی ہمیں نہیں آتی، اب بچی انگریزی اور ہندی
بچپن ہے اس کا دینی دنیا میں. انگریزی تھوڑی پرانی ہو گئی دینی دنیا میں، مگر انگریزی میں کتابوں کی دو قسمیں ہیں. ایک انقلاب اسلامی کے بعد چھپنے والی کتابیں جو زیادہ تر ترجمے ہیں. ان کی کمی یہ ہے کہ ان کی زبان اتنی اچھی نہیں ہے جو پڑھنے والے کو مزہ آئے. لیکن ایک ہے انقلاب اسلامی سے پہلے انگریزی میں اسلام سے مربوط کتابیں. میں خود انگریزی میں کتاب کا مطالعہ کرنے والا آدمی نہیں ہوں، لیکن تھوڑی سی انگریزی آتی ہے کہ پڑھنے کی کوشش کروں تو پڑھ لیتا ہوں اور تھوڑی بہت سمجھ لیتا ہوں. تو میرے عزیزوں، میرا تجزیہ حقیر سا یہ ہے کہ جمہوریہ اسلامی کے ظہور سے پہلے، وجود سے پہلے جو کچھ انگریزی میں چھپا ہے دین کے بارے میں، وہ سارا کا سارا جو لوگ مغربی دنیا میں پڑھے لکھے، جو مغربی دنیا کے لوگ تھے، مغربی یونیورسٹیز کے، یا ان کا لکھا ہے یا ان کو پڑھ کے ہمارے ہندوستانیوں نے لکھا ہے. دو ہی طرح کے لکھنے والے ہیں، یا کوئی یہودی اور عیسائی لکھنے والا ہے، اور یا ان کو پڑھ کے کوئی ہمارا جسٹس لکھنے والا. معافی دے جسٹس صاحب سے نیت کر رہا ہوں، جے کی کتابوں بات کر رہا ہوں. میرے عزیزوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس نے دین کو سمجھ کے پڑھ کے لکھا ہے اور وہ خود اب بھی مسلمان نہیں ہوا تو دوسرے کو کیا بنائے گا؟ اور ان کو پڑھ کے جو لکھ رہا وہ خود کیا مسلمان بنے گا؟ لہذا انگریزی میں جتنا دین آیا ہے ہوشیار رہیے گا، جمہوریہ اسلامی سے پہلے کا دین دشمنوں کے ہاتھوں کو پہنچایا ہوا دین زیادہ ہے، دین کے دوستوں کو پہنچایا ہوا دین کم ہے. میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں ممکن کسی کو ناگوار گزرے، لیکن یہ سچائی ہے. جو ہمارے ہندوستانی لوگ گزرے جنہوں نے دین، ان میں بھی کم ہیں وہ لوگ جنہوں نے عربی اور فارسی سے پڑھ کے انگریزی میں لکھا. زیادہ تر وہی ہیں جنہوں نے پیچھے جا کے انہی کو پڑھا ہے جو کوئی یہودی گبن سبن جتنے ہیں ان کو پڑھا ہے. اور انہوں نے دین کہاں پڑھا؟ انہوں نے نجف میں پڑھا، نہ کربلا میں پڑھا، نہ قم میں پڑھا، نہ مکے میں پڑھا، نہ مدینے میں. تو پھر جہاں دین پڑھا ہے وہیں کا ہوگا دین. وہ اصلی دین آنا ہے تو دین کے مراکز سے سیکھنا پڑتا ہے. تو انگریزی ہمیں آتی نہیں، چلیے اس کو بھی کمزور ہو گئے، دین اچھا ہوا اس سے نہ سیکھیں. ہندی میں بھی دین آیا نہیں، ہم توحید جس میں پڑھ رہے ہیں ٹھیک سے بہت کم آیا ہے. اردو آتی نہیں، جس میں اچھا خاصا دین آیا تو کتابیں ختم ہو گئی. اب بچہ کون سکھانے والا؟ گھر کے لوگ. تو گھر میں ماں باپ تو ان کے پاس فرصت نہیں، اور فرصت بھی ہو تو دین نہیں ان کے پاس. اور جو بزرگ بچے ہیں، دادا دادی، ان کے پاس تھوڑا بہت دین ہے تو وہ اپنے پہلے تو محلے کا بزرگ بھی پورا ڈنڈا لیے ٹہلتا تھا. کوئی دکھائی دیا کنچا کھیلتے ہوئے ڈنڈا ان کا پہلے چل گیا. اب محلے کے بزرگ کا ڈنڈا کیا چلے؟ گھر میں دادا پوتے کو نہیں ٹوک سکتے، بہو کھڑی ہوتے. بچے مولوی صاحب جو محلے میں رکھے گئے ان کی ضرورت کہاں؟ انہیں نوکری چلانا اپنی 7,000 روپے 5,000 روپے والی، تو وہی کہتے رہے کہ جو ان کو تنخواہ دینے والے چاہتے ہیں. اگر انہوں نے ان کے خلاف کچھ کہہ دیا تو ان کی نوکری گئی. تب دین آپ تک پہنچائے گا. مسجد سے دین ملتا نہیں، مدرسے سے دین ملتا نہیں. مسجد اور مدرسے سے اتنا ہی دین مل رہا ہے جتنا آپ کی اجازت اور پرمیشن ہے. بزرگوں سے مل نہیں رہا، کتاب پڑھنا نہیں آتی. تو ایک جگہ بچی ہے مجلس. اب اگر اس مجلس کو بھی ہم نے اپنی پسند کے دائرے میں سمیٹ لیا تو اسی سے پڑھوائیں گے جس کی ہمیں اچھی لگتی ہے. تو آپ کی پسند آپ کے محدود علم کے دائرے کے اندر کی ہوگی تو باقی علم آپ کے پاس کیسے آئے گا؟ یعنی اس مجلس کو پسند کے دائرے سے نکالیے ایک بات اور طے کیجیے کہ اس کی مجلس کا معیار یہ نہیں ہے کہ مجھے اچھی لگی کہ نہیں. مجلس کا معیار یہ ہے کہ اللہ کو پسند آئی کہ نہیں، رسول کو پسند آئے کہ نہیں. دوسری بات تو مولانا کربساری صاحب نے وصیت میں لکھ گئے کہ ممبر پہ کسے بٹھانا. انہوں نے نہیں لکھا کہ کسے نہ بٹھانا، مگر لکھ گئے. میرے عزیزوں، ہم نے ممبر کو ایک بالکل پبلک پلیس سمجھ لیا. ہمارے ہاں زندگی میں ہر چیز کے قانون اور نظام ہے اسلام کا دیا ہوا. دسترخوان میں بیٹھتے 25 چیزیں ہماری عادت میں جو سب اسلام کی سکھائی ہیں. دائیں ہاتھ سے کھانا، ہاتھ دھونا، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو اسلام کی سکھائی ہوئی ہیں. زندگی کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں اسلام نے کہیں خانہ خالی چھوڑا ہی نہیں ہے. ہر جگہ دین کی ہدایت موجود ہے. تو کیا ممبر پر بیٹھنے اور بٹھانے کے اصول مذہب میں نہیں دیتی ہے؟
چھوڑ گیا بالکل کہ آپ کے حوالے، آپ کے حوالے کر دیا، ہمارے حوالے کر دیا. سنیے اصول کیا ہے، سنیے اصول کیا ہے. ہمارے درمیان جو روزانہ نمازیں ہوتی ہیں، جب ہمیں جماعت سے پڑھنا تو کس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں؟ جس کے پیچھے جی چاہے کھڑے ہو جائے؟ نہیں ہے. اگر اسلام میں وہ نظریات بھی ہیں کہ صلو خلف کل بر و فاجر، کہ جو مل جائے تو پکڑ کے آگے کھڑے کرو، پیچھے پڑھ لو، چاہے وہ نیکوکار ہو چاہے فاجر ہو. مگر میں ہی کہوں گا فاجر یعنی کھلا گناہ کرنے والا. فاسق کو جو گنہگار ہے مگر کھل کے نہیں کرتا، ہمت نہیں، پیتا ہے گھر میں بیٹھ کے. یہ سڑک پہ کھڑے ہو پیتے ہیں، یہ ہے فاجر. یہ روایت ساتھی کے کارخانے جو کھلے بنی امیہ بنی عباس سے تھے. اب وہ پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، وہ خلیفۃ المسلمین تھے. تو اگر یہ طے کر لیا جائے کہ خالی آگے کے پیچھے پڑے گا تو ان کے پیچھے کون پڑے گا؟ تو انہوں نے پھٹ سے ڈیزائن کروا دیا کہ رسول اللہ کا ہر ایک کے پیچھے کھڑے ہوتا ہوں، چاہے وہ فاجر ہو چاہے وہ نیکوکار ہو. مگر مذہب اہل بیت جو مذہبی عصمت ہے، جو معصومین سے ملا ہوا دین ہے، اس میں کیا شرط ہے؟ ہر ایک کے پیچھے نہیں کھڑے ہو سکتے. کون ہو؟ مومن، یعنی دین کے مکمل نظام پر قلب و دماغ کی گہرائیوں سے یقین رکھتا ہے. مومن ہوگا مطلب یہ ہوا، خالی رٹو زبان سے نہ کہتے کہ آخرت کو مانتے ہو، پوری زندگی کہیں نہ دکھائی دے کہ کیا آخرت کا بھی کوئی خانہ ہے. دل کی گہرائیوں سے دین کو مانتا ہو وہ ہے مومن. مگر خالی مومن مل جائے تو کھڑے ہو جائیں گے؟ کہا نہیں. مومن ہونے کے بعد وہ ہونا چاہیے جو ہمیں نماز پڑھائے تو صحیح پڑھائے، اگر مسئلہ کوئی الجھے تو اس کا صحیح رخ جانتا ہو. یعنی اس کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ نماز کو صحیح پڑھا سکے اور غلطیوں کا تدارک کر سکے. اور میں جانتا ہوں کوئی بات نہیں، اتنا جانتا ہوں، اس کی خودغرض صحیح ہو، تجویز صحیح ہو. اچھا ہم آپ ایک دوسرے تجویز کہاں طے کر لیں گے کہ صحیح ہے؟ جب ہم اپنی نہیں جانتے صحیح ہے کہ نہیں، دوسرے کہاں طے کر لیں؟ ہم سے گاڑی ہے نکالی کسی نے، ہم سمجھے اس کی تجویز بہت اچھی ہے. ساتھ کی آواز نکالنے میں ہوٹ موڑے فوا آدھ کیا، ہم سمجھے اس کی تجویز بہت اچھی ہے. بھیا آپ کو کسی پیچھے آپ کے گھر میں محلے میں بہت نیک آدمی ہے، مگر خالی ان کا نیک ہونا کافی نہیں، ان کی نماز کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور نماز صحیح ہونے میں ان کی غیرت کا صحیح ہونا ضروری ہے. تو یہ آپ ہم نہ طے کر پائے. ہمارے بزرگوں نے طریقہ نکالا تھا، فقہ کی کتاب میں کہیں نہیں لکھا شرط ہے اجازت نماز، مگر یہ طریقہ اسی لیے نکلا تھا کہ آپ کیسے طے کریں گے کہ اس کی نماز صحیح ہے کہ نہیں؟ کسی معتبر عالم سے جگہ ملے تاکہ طے ہو جائے اس کی نماز صحیح ہے کہ نہیں ہے. یہ فقہ کی قید تو نہیں ہے مگر عملی زندگی کی ضرورت ہے. آپ کسی کا اپائنٹمنٹ کرتے ہیں، ٹیچر آپ کو رکھنا ہے، ٹیچر نے کتنا لیکچر رکھنا ہے اسکول کے، ہم کक्षा 6 میں پڑھاتے ہیں، ہم کक्षा 6 کا پڑھانے والے گریجویشن میں بی اے کے لیکچرر کا انٹرویو لینے بیٹھے کر پائیں گے؟ کہاں یہ اچھا پڑھاتا ہے؟ ہم کیا خاص سکتے ہیں؟ ہم پڑھ ہی نہیں تھا، ہم کیا کہتے صحیح پڑھا رہا غلط پڑھا رہا. تو آپ کو صحیح نماز پڑھنا خالی اچھا آدمی ہونا نہ ڈھونڈیے. ہمارے معاشرے میں مسائل کھڑے میں ان کی طرف آہستہ آہستہ اشارہ کر رہا ہوں. لوگوں نے یہ مسئلہ تو جان لیا کہ مولانا ہونا ضروری نہیں نماز پڑھانے کے لیے، مدرسے پڑھنا ضروری نہیں، عالم ہونا ضروری نہیں، بس نماز کے مسائل جانتا ہو. لیکن مسائل نماز جانتا ہے تو آپ یہ کیسے جانتے ہیں؟ آپ خود ہی نہیں جانتے. اور دوسرے اس کی غلط و تجویز صحیح ہے کیا آپ کیسے طے کرتے ہیں؟ آپ کی خود ہی نہیں معلوم کہ صحیح ہے کہ نہیں. برا نہ مانیے گا، مگر جب ہم اذانیں سنتے ہیں تو 99% اذانیں غلط سن کے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ جو سب سے آگے اذان ہے ان کا حشر یہ ہے تو باقی کا حشر کیا ہوگا. خیر، تو مومن ہونا کافی نہیں، مومن ہونے کے ساتھ اسے اتنا علم اس کے پاس ہونا چاہیے کہ نماز صحیح پڑھے اور صحیح مسائل کو صحیح جانے اور صحیح کر سکے. اچھا ہمیں مومن بھی مل گیا اور اتنا جانکار مل گیا، کھڑے ہو جائیں اس کے پیچھے. کہنے عادل ہونا شرط ہے. عادل ہونا کیوں شرط ہے؟ کہا اس لیے کہ جو کرے ایمانداری سے کرے، ورنہ تمہارے عادل نہیں ہوگا، مسئلہ جانتا بھی ہوگا تب بھی صحیح نہیں بتائے گا، دیکھے گا پالیسی یہاں پہ کیا کہہ رہی مسئلہ. تو عادل ہونا بھی شرط ہے. میری توجہ رکھے، پیش نماز کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو عالم بھی ہو عادل بھی ہے تو بنیادی شرط ہے. اتنا عالم کہ جتنا اس کام کو کر سکے. آپ کہیں گے مسلح کی پیش نماز کی باتیں کر رہے ہو، منبر سے کیا مطلب؟ میرے عزیزوں، مذہب نے اس منبر کو اسی مسلح سے جوڑا. ہفتے میں ایک دن آتا ہے جمعے کا،
ہمارے یہاں مولوی صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں وہ تقریر اچھی نہیں کرتے ہیں. ہم نے آج مجلس کے لیے کسی کو بلایا، زبردست خطیب ہے، ہم نے کہا خطبہ یہ دے دے، خطبہ یہ دے دے، ذاکرین کی اچھی ہے، نماز وہ پڑھا دے، غلط ان کی اچھی ہے، ہو پائے گا؟ کہا نہیں، جو خطبہ دے گا وہی نماز پڑھائے گا، جو نماز پڑھائے گا وہی خطبہ دے گا. تو ممبر آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے، ممبر پر بٹھانے کا معیار وہی ہے جو مصلی پہ کھڑے کرنے کا معیار. مصلی پہ کھڑے کرنے کا معیار یہ ہے کہ اسلام کے لیے آئے ہو، اتنا علم بھی ہونا چاہیے، اتنی عدالت بھی ہونا چاہیے. تو ممبر پر اسے بٹھاؤ جو صاحب علم بھی ہو کہ دین کو صحیح پہنچا سکے، اور عدالت والا بھی ہو تاکہ دنیا کی لالچ میں آ کے تمہیں غلط راہ پہ لگا دے. سلام بھیجے میں یہیں پہ اپنی گفتگو روکتا اور آپ کی زحمت کو ختم کرتا ہوں. ان کی زندگی کی پہلو اور ہیں، مجلسیں ہوتی رہیں گی، تذکرے آتے رہیں گے انشاءاللہ. ہم کوشش یہ کریں، خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر ہمیں اچھا لگا ان کا وجود اور ان کے جانے پہ ہم رنجیدہ ہوئے، اور معصومین نے حکم بھی یہ دیا زندگی کیسے بسر کرو. مولا علی کا جملہ ہے عاشر الناس عشرۃ اذا غبتم حنوا الیکم واذا قدمتم بقوا علیکم. اس طرح لوگوں کے درمیان زندگی بسر کرو کہ تمہارے درمیان نہ دکھائی دیں، کہیں دور چلے جائیں تو تم ان سے ملنے کے لیے بے چین رہو، اور دنیا سے چلے جائے تو ان پر کو مولا کا رسالے کا اللہ مقامہ زندگی اسی طرح سے بسر کی تھی. ان کے جنازے میں بہت بڑی تعداد کی بیٹیاں تھی. ہمارے درمیان سے ایک وہ چلا گیا جو ہمارا مخلص تھا، ہمارا خیر خواہ تھا. اس خیر خواہ نے اپنی پوری زندگی اپنے وقت لگایا، اپنا وقت لگایا، اپنی انتظار اپنی طاقت لگائی تاکہ ہم تک وہ پہنچائے جو ان کی نگاہ میں ہمارے لیے ضرورت تھی، ہمارے لیے اچھا ہے. تو اگر ان کے جانے میں ہم اس طرح بے چین ہوتے ہیں میرے عزیزو، تو پھر سوچئے کہ جنہوں نے اللہ سے جو کچھ پایا تھا سب ہمارے لیے لگا دیا. انسانی دنیا میں آتا ہے، زندگی لے کے آتا ہے، آگے بڑھتا ہے، مال کماتا ہے، آگے بڑھتا ہے، شادی ہوتی ہے، صاحب اولاد بنتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، تو زندگی میں معاشرے میں حیثیت بنتی ہے، مقام ملتا ہے. کربلا والوں نے اپنا یہ سب کچھ لگا دیا دین کے لیے. دین بھی قیمتی، اولاد بھی قیمتی، عزت و وقار بھی قیمتی، مال بھی قیمتی، زندگی بھی قیمتی، سب قیمتی ہے، مگر سب کی قیمت برابر نہیں ہے. پیسہ بہت قیمتی، آدمی وقت لگا کے پیسہ کماتا ہے، مگر یہی پیسہ لٹا دیتا ہے جب جان خطرے میں آ جائے. اس لیے مطلب جان مال سے زیادہ قیمتی ہے، مگر جان کی قیمت اس کی کچھ نہیں رہ جاتی. ہم نے دیکھا ہے کہ بوڑھے باپ نے دل کی سرجری کرائی ہے، بھی 4 دن ہوئے، اور اس کے بعد بچہ ایک دم سے اس کی کڈنی فیل ہو گئی. اب وہ تڑپ تڑپ کے کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب میری کڈنی لیڈی سے لگا دی، جو کہہ رہے ہیں آپ کی رسک ہے، کوئی بات نہیں، میں مر جاؤں، میرا بچہ بچ جائے. یعنی اولاد جان سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. مگر شریفوں کی دنیا میں مال، جان اور اولاد سب سے زیادہ قیمتی چیز کا نام ہے عزت و وقار. وقار اور عزت بچانے کے لیے نہ جان کی فکر کرتے ہیں شریف، نہ مال کی، نہ اولاد کی. کربلا والوں کے لیے بھی قربانیاں سب دی انہوں نے. جان اس طرح سے دی کہ سوکھے گلے پہ خنجر چلا تو لبا گزر کے بولا تھا. مال اس طرح سے دیا کہ بیٹیوں اور پوتیوں کے سروں کو چاہتے تو اولاد کی قربانی اس طرح دی کہ جو اپنے قدموں پہ چل کے جا نہ سکتے تھے انہیں کوئی گلے تک پہنچا دیا. مگر یہ سب ان کے لیے بڑا آسان تھا. سب سے مشکل تھی وقار کی قربانی. اور وہ منظر کب سامنے آیا جب حسین کے سوکھے گلے پر خنجر چل گیا. جب حسین شہید ہو گئے ظالموں نے لوٹ مچانا شروع کر دی، خیموں پہ حملہ کیا، خیمے میں آگ لگائی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی، ایک خیمہ جلا، بیویاں گھبرا کے دوڑ کے گئی، دوسرے خیمے پہنچی، دوسرا خیمہ جلا، دوسرے خیمے پہنچی. خیموں پر خیمے جلتے جا رہے ہیں، بیویاں سمٹ کے ایک دوسرے کے پاس کھڑے ہو کے نامحرموں کی نگاہوں سے اپنے جسموں کو بچا رہی ہیں. یہاں تک سارے خیمے جل گئے، آخری خیمہ بچا ہے. سید سجاد کو بستر پر غش کے عالم میں پڑے ہونے کی خبر نہیں ہے کہ
ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیا کیفیت گزری ہے کہ ایک مرتبہ پھوپھی نے بازو ہلایا، بیٹا اٹھو تمہارا باپ مارا گیا، تم یتیم ہو گئے، بیٹا خیمے جل گئے، ہمارے سروں سے چادریں چھن گئی، بیٹا اب یا تو ہم ان خیموں میں زندہ جل کے مر جائیں یا ننگے سر ہمیں خیموں سے باہر نکلنا پڑے گا۔ زینب کا یہ سوال کہہ رہا تھا، ان کے لیے جل کے مر جانا اور شام سے نکلنا دشوار۔ اگر امام وقت حکم دیا کہ اماں خیموں سے باہر نکلنا ہے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، زینب کو امام وقت حکم ملا، بیویوں کو سمیٹ کے خیموں سے باہر نکالا، بیویوں باہر چلو باہر چلو باہر چلو۔ امام وقت حکم ہے، سمٹ کے بیویاں بغیر چادر کے خیموں سے باہر نکل گئی۔ ایک چھوٹی سی بچی زمین پہ بیٹھی ہے، بیوی زینب کو بازو پکڑا، سکینہ اٹھو خیموں سے باہر نکلو۔ ابو بھی اماں کیسے چلے، سر پہ چادر تو باقی نہیں رہ گئی۔ کہتا بیٹا دیکھ تیری بھوپی کے سر پہ بھی چادر نہیں، لٹے قافلے کو لے کے زینب خیمے سے نکل آئی۔ ایک راوی کہتا ہے کہ بیویاں بچوں کو سمیٹ کے ساری ایک قرارے کر کے دیکھا ہم نے ایک سر پہ چلتا نہیں ہے، بے چین بیوی ایک جلتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھتی ہے اور آگ کی شدت کی وجہ سے پھر پیچھے ہٹ آتی ہے۔ راوی کہتا اس نے بڑھ کے پوچھا، ارے خیمے میں کوئی قیمتی چیز باقی رہ گئی، تم کیوں جا رہی ہو؟ کہا ہاں کچھ نہیں بچہ سب لٹ گیا۔ ابھی اتنا بے چین لوگ خیمے میں کیوں جاتی ہو؟ ارے کہا میرا بھیا جاتے جاتے ہمارے حوالے کر کے گیا تھا، میرے بھیا کا اکلوتا میرا بیٹا میرا بھتیجا سید سجاد بیماری میں بے ہوش بستر میں پڑا ہے، خیمے جل رہے ہیں، میں اسے نکالوں گی آگ سے۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے یا علی کہہ کے جلتے ہوئے خیمے میں نہ قدم رکھے، سینے سے لگا کے بیمار بیٹے کو لے آئی، شاید کربلا میں اٹھا کے آواز نہیں ہو۔ ایک امتحان ہو دے دیا تھا، جوان بیٹے کی لاش کلیجے سے لگا کے لائی تھی، ایک امتحان تیری بہن نے دیا، تیری امانت کو ڈرتے ہوئے زینب تیرے ممنون ہے کہ تو نے قربانی دے کے دین کی مخاطب کرنا۔ وسیع الذین ظلموا ایہم الذین یظلمون اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اللہ اس مجلس سے قبول فرما، معبود کے تذکروں سے ہمیں جو بھی اجر و ثواب ملا ہے اس میں محمد والے محمد علیہ السلام کی ہدیہ کرتے ہیں اور اس سے جو مزید اجر و ثواب ملے